لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو تمہارے سے یہ خون بہانے اور یہ گوشت یہ نہیں پہنچتے، اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا جذبات ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے کہ انسان یہ دکھائے، یہ جذبات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان دکھائے اللہ تیرے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ میں تیرا وفادار ہوں، سب کی وفاداریاں پیچھے چھوڑ کے. اور یہ جذبات ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے، یہ کبھی کبھی اللہ کو یاد کرنے سے نہیں ہوتے. یہ اللہ کے ساتھ جب ایک کنیکشن بن جاتا ہے نا، ایک تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے سب چیزیں قربان کرنی آسان ہو جاتی ہے. پھر انسان اپنا ٹائم بچا بچا کے نہیں رکھتا، پھر انسان ہر خواہش پہ نہیں یہ کہتا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں پر پھر بھی کم نکلے. پھر انسان خواہشوں سے ایسے نہیں چپکتا، پھر انسان اپنی مرضیاں اور اپنی جذبات اور اپنے ان سب چیزیں یہ بہت سیکنڈری ہو جاتی ہیں، یہ پیچھے ہو جاتی ہیں. پھر اللہ کی ذات ہر چیز سے آگے ہو جاتی ہے. پھر انسان کہتا ہے اللہ یہ صرف جانور ہی ہے نا، اللہ میرے پاس یہ تھا میں نے اس کو قربان کر دیا، اللہ تو کچھ اور کہے گا تو وہ بھی قربان کر دوں گی، کوئی چیز میری نہیں سب تیری ہی ہے. یہ جذبات ہوتے ہیں. آج کل لوگ پوچھتے ہیں، بہت سوال آتا ہے قربانی کس کے اوپر ہے کس کے اوپر نہیں ہے، فلاں کے اوپر ہے، اس کو وہ بھی کریں کہ نہیں کرے، بیوی کماتی ہے وہ الگ کرے کہ صرف شوہر کرے، کیا یہ کرے وہ کرے. دیکھیں ایک بات سمجھ جائیں، قربانی نا محبت کا ایک تحفہ ہے. جی محبت کا ایک تحفہ ہے. چاہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، تحفہ تو دیتے ہیں نا. ہر ایک اپنے مطابق تحفہ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امیر تھے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس کے باوجود جس سال حج فرمایا 100 قربانیاں کی، 100 اونٹوں کی. اور مدینہ میں جتنے دن سے رہے تھے ہر سال قربانی کی تھی. حالانکہ آپ کہتے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ قربانی کرے، جس کے اوپر زکوٰۃ انہوں نے دی ہی نہیں کبھی، ان کے پاس تو کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ زکوٰۃ دیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا یہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو دیکھتا ہے. یہاں پہ آیا نا سورہ حج کی آیت میں اللہ آپ کا تقوی دیکھتا ہے. آپ اللہ کی خوشی کی خاطر کتنی قربانی کر سکتے ہیں وہ دیکھتا ہے. تقوی کی علامت یہی ہے نا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اب آپ مصلحتیں دیکھیں، حکمتیں دیکھیں، یہاں اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیوں یہ کہا گیا یہ دیکھیں. یا کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے آپ اور اپنا سر جھکا دیتے ہیں. یہ کتنی اس کے اندر سر جھکا دینے کا جذبہ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں پوچھا، ان کے بیٹے نے بھی کوئی بات نہیں کہی. یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر جائیں جو آپ کو حکم ہے. تو اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے، ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ جیسے میرے ابراہیم نے کوئی چوں چرا نہیں کی تم بھی نہ کرنا. وہ مقام تو ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں حاصل کر سکتے، مگر ایک علامت کے طور پہ انہوں نے تو اپنا بیٹا ہی دے دیا نا. اب بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو تم چلو جانور ہی صحیح، تم اللہ کے حکم کی خاطر کہ جانور ہی قربان کر کے دکھا دو، ایک علامت کے طور پہ نا کہ دیکھو میں اللہ جانور قربان کر دیتا. لیکن آج مسلمان یہ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ بتائیں اس میں کیا معاشی فائدہ ہے، وہ غریب بچی کی شادی ہے پھر اس کو نہ دے دیں، وہ فلانا بیمار ہے اس کے اوپر نہ خرچ کر دیں، اچھا اتنا گوشت بیکار جاتا ہے، کیا یہ ہوتا ہے. بھائی جو کوئی بیمار ہے یا جس کسی بچی کی شادی ہے یا جو کوئی غریب گھرانہ ہے، پورا سال نہیں آپ کو یاد آتا ان کو دینے کا، صرف اس وقت یاد آتا ہے. یہ تو اتنی پیاری سنت ہے، یہ آپ کو کیا بتاتی ہے کیا سکھاتی ہے. اور ہم ابھی انہی بحثوں میں پڑے ہیں کہ اتنے غریب لوگ ہیں ان کو نہ ہم کر دیں، کیا فائدہ اس کا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب
آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا جذبہ آپ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے، بس یہ کہہ رہے ہیں. بعض باتوں کی حکمت سمجھ آتی نا، بعض کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بس وہی ہے عاشقانہ عبادت. طواف میں کیا حکمت ہے مجھے بتائیں؟ صفا مروہ میں بھاگنے میں کیا حکمت ہے؟ اچھے بھلے آدمی ہوتے بھاگے جا رہے ہیں، کیوں ان کو پوچھیں؟ اللہ کا حکم ہے. ایک پتھر ہی لگا ہوا ہے نا، وہ کوئی شیطان تو نہیں کھڑا ہوا، اس کو سارے کنکریاں مار رہے ہیں. 25-30 لاکھ لوگ سب مل کے اس کو کنکریاں مار رہے ہیں. اب اس کی حکمتیں بتا دیں. اس کی تو آپ حکمت پوچھتے ہیں نا. اتنی مشقت کر رہے ہیں اور ساروں کو فکر ہے کہ ہماری کنکریاں پوری ہو جائے، میں مار لوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بس. تو اس میں بھی اللہ کا حکم ہے، یہی میرے لیے کافی ہے. کوئی آپ مصلحتیں نہ پوچھیں، عقلی توجیحات نہ پوچھیں. قربانی لفظ کیا ہے؟ قربانی قرب سے ہے کہ اللہ کے قریب ہونا. یہ وہ عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو قربانی سے مراد، جیسے ہم کہتے ہیں یہ قربانی کا جانور ہے، تو وہ جانور جو عید کے دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا بڑا اجر بھی رکھا ہے کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذو الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ چاہے غریبوں کو پیسے دے رہے ہیں، آپ چاہے غریب بچی کی شادی کرانے کے لیے دے رہے ہیں، آپ چاہے، ان سب سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک عمل کیا ہے؟ یہ خون بہانا، یہ جانور ان کو ذبح کرنا. اور فرمایا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، سنیں اب اس بات کو، اپنے سینگوں، اپنے کھروں، یہ جو پیر ہوتے ہیں، اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. تو تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو. کیا فرمایا؟ خوش دلی سے کیا کرو، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ ہمارے پر ایک چٹی پڑ گئی. نہیں، یہ جانور اس دن آئیں گے اس طرح سینگوں، کھروں، بالوں سمیت، اور سوچ لیں کہ خون کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو جاتا ہے. صحابہ نے سوال کیا کہ ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر پوچھا اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. وہ کہنے لگے اور اون کے بدلے بھی؟ فرمایا ہاں، بھیڑ کی اون وہ کتنی ہوتی ہے، اتنی تھک، اتنے، یعنی اون کے آپ بال کو گن سکتے ہیں. فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. سبحان اللہ. یعنی کتنی انسان کو نیکیاں مل سکتی ہیں اس ایک عبادت کو پورا کرنے کے ذریعے. اور آپ یہ سوچیں کہ پورے سال میں آپ جتنی مرضی دفعہ جانور ذبح کریں وہ قربانی کا اجر نہیں ملے گا. آپ کو قربانی کا اجر نہیں پا سکتے، یہ یاد رکھیے. جتنے مرضی آپ جانور ذبح کریں، یہ انہی دنوں کے اندر آپ کریں گے تو تب پائیں گے. اور وہ کب سے شروع ہوتا ہے ٹائم؟ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر ایام تشریق. ایام تشریق کون سے؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. 13 کی مغرب سے پہلے تک جانور کو ذبح کرنا ہے. اگر وہ مغرب کا ٹائم گزر گیا اس کے بعد آپ جتنی مرضی قربانی کرتے ہیں، کوئی وہ قربانی نہیں کاؤنٹ ہوگی، وہ بس آپ نے ذبح کیا. اور عام ذبح کرنے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے، وہ تو آپ اپنے لیے کھانے پینے کے لیے کرتے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ہم اس کو ایسے ہی آج کل سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. ہر گھر کا کم از کم ایک فرد بھی کر لے گا، یعنی سربراہ کر لیتا ہے تو سارے گھر کی طرف سے ہو جاتی. کوئی بھی یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنی زندہ اور فوت شدگان کی طرف سے بھی کر لے، اپنی فیملی کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتے تھے. اور آپ کے اہل خانہ میں وہ بھی جو کہ زندہ تھے اور وہ بھی جو کہ فوت ہو چکے تھے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسلم میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد اور آل محمد کی طرف سے اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اور آل محمد میں تمام زندہ اور فوت شدگان شامل ہو گئے۔ تو فوت شدگان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ہی ان کو بھی شامل فرما لیا، تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، فوت شدگان کی طرف سے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں قربانی، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کیونکہ وہ الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بعض ائمہ کرام کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوت شدگان کی طرف سے آپ الگ قربانی بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی ان کو اجر ملے گا صدقے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ان کے بھی شامل کیا، تو آپ بھی اس طرح اپنی قربانی میں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ایک ہی قربانی آپ والدین، بچوں، اور آدمی ہے تو اپنے بیوی بچوں سمیت سارے گھر کی طرف سے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ہاں اگر گھر الگ الگ ہیں، مثلا بیٹے سیپریٹ ہو چکے ہیں، ان کے اپنے گھرانے ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں، ان کا اپنا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پھر اپنی کریں گے، لیکن باقی گھر کا سربراہ چاہے بیوی جاب کرتی یا نہیں کرتی وہ اس کی الگ ہوگی نہیں، ایک گھر کا سربراہ کر لے گا، سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اس کوشچن نہیں ہے کہ وہ جاب کرتی ہے اس کے اوپر ہے کہ نہیں، وہ فلانے، یہ محبت کا تحفہ ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اب کس کا شوق ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قربانی بھی تو کافی تھی، 100 اونٹ قربان کیے، 100، تو عورت جاب کرتی ہے کہ اس کی اپنی وہ ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں کیوں نہ یہ اجر لوں، میں اپنی طرف سے الگ کروں گی۔ اتنی مہنگی نہیں ہے، گائے میں خاص طور پہ حصہ ڈالنا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، جتنا یہاں پہ گائے میں حصہ ڈلتا ہے نا اتنے کے ہمارے بچے برانڈ نیم کے جوتے خرید لیتے ہیں، اتنی پاکٹ منی ہو جاتی ہے عورتوں کی جو نہیں بھی جاب کرتی، اس سے زیادہ پاکٹ منی ان کو مل جاتی ہے، بچوں کو پاکٹ منی مل جاتی ہے، کچھ بچے جابز کرتے ہیں ان کو وہاں سے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو بچوں میں بھی یہ جذبہ ابھارے کہ قربانی کا کتنا اجر ہے، دیکھو ایک ایک نیکی اس کے اوپر ملے گی، ایک ایک بال کے اوپر تو کتنی ملینز آف نیکیاں مل سکتی ہیں۔ یہ قربانیاں اس دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گی اس طرح سے، اپنے کھروں سمیت، اپنے سینگوں سمیت، یہ بھی تلیں گی اعمال نامے میں، کہ انسان کی نیکی ہے یہ۔ تو یہ قربانی کو شوق سے کریں، قربانی کے گوشت سے خود کھانا مستحب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو گناہ ہے، نہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ پہلے لوگ نہیں کھایا کرتے تھے، برا سمجھتے تھے، تو اس میں سے کھانا مستحب ہے، لیکن اگر آپ سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں تو تب بھی جائز ہے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ضروری خود کھانا ہے یا کوئی ضروری آپ نے اپنے گھر میں فریز کرنا ہے، نہیں، اگر آپ سارا گوشت صدقہ کرنا چاہیں آپ سارا کر سکتے ہیں، لیکن سارا خود نہیں رکھنا، یہ بھی بات ہے، سارا خود نہیں رکھنا، علماء کہتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، چاہے تھوڑا سا کریں، یہ نہیں کہ لے کے تو اپنے ہی فریزر بن لیے۔ اور اس میں سنت یہی ہے کہ مسلمان بہتر ہے اس کے اندر کہ اپنے علاقے میں کریں، اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنے علاقے میں اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو نہیں کوئی غریب مسکین ایسا ملتا ہے تو پھر ایسے علاقوں میں آپ بھجوا سکتے ہیں، مگر اس میں بھی کوشش کریں کہ ایسے کسی مستند لوگوں کو پکڑیں جن کو آپ کو پتا ہے کہ یہ کب قربانی کریں گے، مثلا آپ کے رشتے دار ایسی جگہوں پہ کہیں رہتے ہیں، ان کو کہہ بھیجا، اب آپ کو پتا چل گیا آپ کی قربانی کب ہو رہی ہے، یا آپ کو یہ پتا ہے کہ بھئی یہ صحیح جانور خریدیں گے، جانور کی بھی تو شرائط ہے نا، یہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو آپ کسی کو ایسے وہ کہہ دیں، مثلا آپ نے کسائی کو کہہ دیا، اب آپ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے آپ نے دودھ کی حفاظت کے لیے بلی کو رکھ دیا، اس کی تو جاب ہی یہ ہے، اس کا تو یہ بزنس ہے، وہ اگر آپ سے جتنے پیسے لیتا ہے کوئی لاغر جانور یا بالکل کوئی کانا کوئی لنگڑا جانور خرید کے اور اس کی قربانی کر دیتا، آپ کو لا کے گوشت دیتا، آپ کو کیا پتا، نہ آپ نے جانور دیکھا نہ کچھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب سے پاک فرمایا کہ جانور کو ہونا چاہیے، 4 عیبوں سے پاک، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ آنکھوں کے عیب والا جانور نہ ہو، وہ بیمار جانور نہ ہو، وہ اتنا کمزور جانور نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، تو آپ کو کیا پتا بیمار جانور لے کے کر دیں، ہم نہیں جانتے نا۔ تو اب آپ کے کوئی بھائی ہیں بہن ہیں کوئی آپ کے ملکوں میں بیک ہوم، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آج کل تو ہمارے ملکوں میں بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ اپنے گھروں کے اندر لا کے یہ کیا گند مچائیں، تو وہ جا کے کہتے ہیں کسائی کو کہ یہ پیسے پکڑو اور خود ہی کرتے رہنا، ہمیں بس گوشت لا کے دے دیں،
نہیں تو یہ تو بات نہیں نہ بنتی. تو اس کو بہترین تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، یہ تو بیسٹ ہے. اور نہیں ہے تو کسی اور سے کہہ سکتا ہے، مگر ایسے نہ ہو کہ بالکل ہی پتہ ہی نہیں ہے، بس پیسے بھیجیے اور اس کے بعد کوئی. یہ سنت کیسے جاری رہے گی آگے، ورنہ ہماری اولادوں میں تو کبھی یہاں پہ کریں، کبھی وہاں کر دیں، کبھی کسی ڈفرینٹ طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ قربانی کے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور ہم ان کو واقعی قربانی کو سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا. دیکھیں ایک اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسکین لوگ اور یہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہو. کیا اسی وجہ سے تو ہمارے لیے ہے نا کہ خود سارا گوشت نہیں کھا سکتے، کم از کم تھوڑا سا اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی فرمایا کہ تم قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ، سفید پوش اور مانگنے والوں کو، فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو یہ ہمیں بتایا گیا، تو اس لیے علماء نے کہا مستحب ہے آپ کے لیے کھانا، لیکن یہ ہے کہ آپ سب دے دیں تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. یہ تھوڑی سی باتیں قربانی کے حوالے سے اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور اس سال آپ دیکھ رہے ہیں نا حج اور عمرہ باہر والوں کے لیے بند ہو چکا ہے. تو تمام وہ لوگ جو حج کو ہمیشہ ڈیلے کرتے رہتے تھے، ان کے لیے یہ بات بہت سبق آموز ہے کہ جب ہم اس وقت جائیں گے جب ہمیں فرصت ہوگی، تو آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ کو جناب فرصت ملے تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دروازے بند کر دیے. تو اس کے لیے جلدی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارا آج کا ذکر تکبیرات ہی ہیں، تکبیرات پہ زور دیجئے. اور اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں چلا کے رکھیں، ورنہ تھوڑی دیر میں ہمیں بھول جاتی ہیں. گھر میں چلی ہوں گی، یہ کوئی قرآن کی طرح نہیں ہے کہ آپ چلی ہوں تو آپ بات نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو کم از کم یاد تو آ جائے گا. پھر انشاءاللہ تعالی آپ کل کے روزے کی یعنی منڈے کے روزے کی نیت کر لیں. اگر آپ باقی روزے نہیں رکھ بھی رہے تھے تو چلیں منڈے کا اور انشاءاللہ تعالی کمنگ تھرسڈے کا روزہ تو ضرور رکھ لیں. منڈے کا روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، سنت کا ثواب بھی ملے گا، عشرہ ذی الحجہ کا ثواب بھی ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا بھی ہوئے تھے. پھر اس طرح ساری نیتیں کر لیں، یہ سب آپ نیتیں جمع کر سکتے ہیں. پھر میرے اعمال بھی اللہ کے آگے پیش ہوں گے. اس دفعہ جب اعمال پیش ہونا تو اس میں تکبیرات کی کثرت ہونی چاہیے، استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس منڈے کو تو رکھیں گے، اگلے منڈے کو نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ 13 ذی الحجہ ہوگی، اور 13 ذی الحجہ ایام تشریق میں سے ہے. ہمارے ہاں تو یہ ڈیٹ ہے. اب آپ لوگوں کے ہاں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں تو آپ نے 10، 11، 12 اور 13. لوگ بعض دفعہ سمجھتے ہیں صرف عید کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. ہاں جب عید الفطر ہے تو اس کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. جب عید الاضحیٰ ہے تو اس میں اگلے 3 دن بھی نہیں آپ روزہ رکھ سکتے، کیونکہ فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے. تو اگر آپ منڈے کا روزہ رکھنے کے عادی ہیں تو جو نیکسٹ منڈے آئے گا جو 13 ذی الحجہ یہاں پہ ہوگی اس کو بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اور روزے کا اصل میں فائدہ یہ، میں کیوں اتنا زیادہ آپ کو اس کا کہتی ہوں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نہ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ عبادت میں، آپ اپنے گھر میں برتن دھو رہی ہیں، عبادت چل رہی ہے، آپ کھانا بنا رہی ہیں، عبادت چل رہی ہے، آپ سو بھی گئی ہیں، عبادت چل رہی ہے، آپ کوئی صفائی کر رہی ہیں، عبادت چل رہی ہے. آپ کی عبادت سحری سے افطاری تک آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نا، آپ عبادت میں ہی ہیں. سوچیں. اور کوئی بھی عبادت ہم اس طرح تھوڑی مسلسل کر سکتے ہیں. تو آپ عبادت میں ہی آپ کی کاؤنٹ ہو رہی. مگر روزہ بھی بیسٹ روزہ، روزے میں بھی سب کے روزے ایک برابر نہیں ہوں گے. بیسٹ روزہ اس کا ہے جو اپنے روزے میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. بیسٹ نماز بھی وہی ہے جس میں اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے. ورنہ تو منافقین بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے تھے اپنی نماز. تو ذکر الہی جو ہے نا کسی بھی چیز کو بیسٹ بنا دیتا ہے. تو آج کی دعا جو ہے اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگیں گے. اور ہم ہر عمل جو کرتے ہیں نا، بس ہمیں یہ دل چاہتا ہے نا کہ اللہ ایسا عمل بس مجھ سے کوئی کرا لینا جس سے تو مجھ سے خوش ہو جائے. تو اس دعا میں یہ بھی توفیق مانگی گئی ہے، اور یہ قرآن میں دعا ملتی ہے. اور دعا کیا ہے؟
ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک نعمت کا، تیری جو طرف سے دی گئی ہے نعمت، التی انعمت علیہ وہ نعمت جو تو نے مجھ پہ انعام کی ہے، اور جو وعلی والدیہ تو نے میرے والدین پہ کو عطا کی۔ اللہ مجھے شکر کی اس پہ توفیق دے، چاہے وہ میرے والدین پہ نعمتیں ہوئی اس سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا ہے، جو مجھ پہ تو نے نعمتیں کی ہیں اللہ مجھے ان پہ شکر کرنے کی بھی توفیق دے۔ یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ انسان شکر گزار ہو جائے، ورنہ اس کے سامنے سے، اس کی آنکھوں کے سامنے سے اس کے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے کبھی کہ وہ شکر گزاری کرے، گلے شکوے ہی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی توفیق مانگنی چاہیے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں کہ تو مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور ہمیں اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوتی ہے، اللہ ہمارے بچے ٹھیک رہے ہیں، اللہ ہمارے بچے اور آگے ہماری نسلیں سنور جائیں۔ تو ذریت جو ہوتی ہے نا، آپ کی پروجنی، آپ کی پوری نسل کو کہتی ہیں، آپ کی اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری نسل تک کو سنوار دینا۔ اتنی پیاری دعا ہے نا، انی تبت الیک، کہ اللہ میں تیری طرف توبہ کرتی ہوں، اور اس میں توبہ بھی آ گئی، وانی من المسلمین، اور میں مطیع فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو بہت پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، تو اس دعا کو بھی شامل رکھیے اپنی دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے پروگرام کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔